یہاں تک یعنی وعیدات ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ 10-20 سال گزر جاتے ہیں اور اس حج کی توفیق نہیں ہوتی. اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹیں وہ ہیں جو ہم نے از خود بنا لی ہیں. شریعت کی نظر میں وہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. مثلا اگر اب سے 1 مہینہ پہلے آپ کے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے اور آپ نے اس 50 لاکھ کو اپنے ذاتی مکان پر لگا دیا, اور جب حج کا موسم آیا تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے آپ حج پر جا سکیں, تو شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر حج کی درخواستیں شروع ہو گئی اور اب آپ کے پاس 15 لاکھ روپے بھی آ گئے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے مکان بنانا ہے اس سے, نہیں. شریعت اب یہ کہتی ہے کہ اب پہلے حج کرو. پہلے وہ فرض عائد ہوگا جو اللہ نے کیا ہے. ہاں اس موسم سے پہلے آ جاتا آپ کروڑوں روپے کھا جائیں, کوئی آپ پر فرض نہیں ہوگا حج. لیکن جو دن ہیں جب ان دنوں میں اتنا پیسہ آ جائے, اتنی مالیت انسان کے پاس آ جائے, تو پھر اس کو حج کرنا پڑے گا, حج اس پر فرض ہو جائے گا. تو ہم نے رکاوٹ یہ بنا رکھی ہے کہ جی ہمارا تو ابھی گھر نہیں بنا, گھر بنانا ہے, گھر بن جاتا ہے. ابھی ہمارے اوپر تو بچے بچیوں کا فرض ہے, ان کی شادیوں کا, بچے بچیوں کی شادیوں کا فرض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ لوگوں پر جن کے پاس استطاعت و حج فرض ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے ذمہ بیٹی کی شادی فرض ہے, چاہے اس میں 10 سال لگ جائیں, پہلے ہم نے شادی کرنی ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا فرض ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے, اور یہ اتنی غلط فہمی پھیل چکی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بچے بچیوں کی شادی سے پہلے حج کے لیے جانا جائز ہی نہیں ہے. یہ لوگ عام سمجھنے لگے ہیں, جو اہل علم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, مسائل دریافت نہیں کرتے, سادہ لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی فرض ہے ہمارے اوپر, وہ ہم نے کرنی ہے, اس کے بعد ہم حج کا سوچیں گے. تو یہ رکاوٹیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں. شریعت کا سادہ سا حکم ہے کہ جس کے پاس استطاعت اتنی ہو جائے اس کو حج پر جانا ہوگا, پھر وہ چاہے بیٹا ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے شوہر ہے, چاہے بھائی ہے. دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ بھئی جوان بیٹا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں, اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پہلے ماں باپ کو حج کراؤں گا پھر میں حج پر جاؤں گا. ماں باپ پر حج فرض ہوا ہی نہیں ہے, ماں باپ پر حج فرض ہی نہیں ہوا, تو پھر آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ پہلے میں ان کو کراؤں پھر اپنا کروں؟ یہ آپ کا جذبہ اس لحاظ سے تو اچھا ہو سکتا ہے کہ والدین سے آپ کو محبت ہو, لیکن والدین کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ تو پھر جانا چاہیے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پہلے میں والدین کو بھیجوں گا پھر میں جا کر حج کروں گا, نہیں. جب اللہ نے ان پر حج فرض کیا نہیں ہے, ان سے باز پرس نہیں ہوگی, تو تم سے تو باز پرس ہوگی. اگر اس سے پہلے تم مر گئے تو پھر لائن میں تو تمہیں کھڑا ہونا ہوگا نا, جواب تو تمہیں دینا ہوگا. لہٰذا یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. ہم اپنے کاروبار کو ذرا سٹیبل کر لیں, کاروبار جم جائے تو پھر ہم جائیں گے. اب وہ کاروبار 10 لاکھ سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ 50 لاکھ کا کر دیتے ہیں, وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے کاروبار, لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی, حج کی توفیق نہیں ہوتی. اور اسی طرح زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, اور بعض لوگ یہ اپنا فرض ساتھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, پھر اللہ جانے کیا ہوتا ہوگا. وعیدات تو آپ کے سامنے ہیں, تو اس لیے اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب ایک کام ہم کیا کرتے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں کچھ, وہ اب بچیے ہیں 2-3, ان کے لیے وہ شادی کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو کیش کی صورت میں جمع کرتے ہیں کہ ہر بیٹی کا اتنا ہے, ان کے اکاؤنٹ کھلوا دیے, ان کو دے دیے, یا ان کے لیے سونا بنوا دیا, 5 تولہ 6 تولہ 7 تولہ وہ سونا بنا دیا کہ ان کی شادی جب ہوگی اس پہ کام آ جائے گا. اب یہ پتہ نہیں ہے
کہ اگر کسی بچی کو آپ نے 7 تولہ سونا بنا کے دے دیا، اس کی مالیت کتنی بن رہی ہے؟ وہ تو 14 لاکھ کے قریب بن رہی ہے، 14 لاکھ کے قریب تقریباً۔ تو اب اگر حج کے ایام آ گئے، اس پر تو حج فرض ہو جائے گا۔ جب اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو اس پر تو کیا ہو جائے گا؟ حج فرض ہو جائے گا۔ اس طرف خیال ہی نہیں ہے، حج اس طرح فرض کر دیتے ہیں، ادائیگی اس کی ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین ہوتی ہیں گھروں میں، 8-8 10-10 تولے ان کے پاس زیور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہم پر حج کیسے فرض ہو گیا؟ حالانکہ جو سونا ہے یہ کیش کے حکم میں ہے، جیسے نقدی آپ کے پاس ہو، سونے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، اور اصل نقدی تو ہے ہی سونا، یہ کاغذ کے نوٹ تو اب آ گئے ہیں۔ تو ان خواتین پر بھی اس سونے چاندی کی وجہ سے حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، لیکن سال ہر سال ان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر یہ جب سارے ہم زندگی کے اپنے جھمیلے ختم کر لیتے ہیں اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ اب کاروبار بھی سیٹ بھی ہو گیا، سیٹ ہو کر وہ بچوں کے ہاتھ میں بھی چلا گیا، اب بابا جی بے اختیار بھی ہو گئے، اب نہ بچہ بات مانتا ہے نہ کوئی اور سنتا ہے، بچیوں کی بھی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھروں کی ہو گئی، اب یہ کہتا ہے کہ میں حج کر لوں۔ حج کہاں سے کر لے بھئی؟ اب بچے کہتے ہیں ابا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ وہ کاروبار جو ساری زندگی اس نے محنت کر کے سیٹ کیا اور بچوں کو ایک چلتا ہوا کاروبار دیا، اب وہ بچے اپنے اس والد کو اس کاروبار سے حج کرانے کے روادار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچے ہم کہاں سے نکالنے 14-15 لاکھ روپے، یہ تو اب بڑا مشکل ہو گیا، اتنے پیسے نہیں ہیں، کاروبار تو خسارے میں جا رہا ہے، ہم آپ کو حج نہیں کرا سکتے۔ اس طرح کی آپ اپنے آس پاس میں کھوج لیں، پتہ کر لیں، آپ کو دسیوں مثالیں مل جائیں گی۔ تو چیز وہی ہے کہ جو انسان اپنی جوانی کے زمانے میں، اپنے اختیار کے زمانے میں کر لے، اور اگر اس کو بڑھاپے پر آپ چھوڑ دیں گے، جب آپ اولاد کے رحم و کرم پر ہوں گے، وہ چاہے تو آپ کو بھیج دیں، چاہے تو نہ بھیجیں، وہ چاہے آپ کا چیک اپ کرا دیں ڈاکٹر کو، چاہے نہ کرائیں، وہ چاہے تو آپ کو سردیوں میں گرم کپڑے لے دیں، چاہے نہ لے کے دیں، تو آپ ایسی حالت تک پہنچنے کے وقت تک حج کو مؤخر کیوں کرتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا فریضہ اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں؟ جن پر یہ فرض عائد ہو چکا ہے فی الفور اس کو ادا کر لیں، اور اپنی زندگی کے ہر فرض کے بارے میں یہی کریں، ورنہ کل کو جب بے دست و پا ہو جائیں گے پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور پھر صرف ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی، نا امیدی اور یاس ہوگی، اور پھر اس وقت یاد آئے گا کہ ہاں ہمیں کسی نے کہا تھا کہ جوانی میں حج کر لو، ہمیں کسی نے سمجھایا تھا کہ اولاد کے آسرے پر نہ رہنا، یہ ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کیا کریں؟ اور ہم خود دیکھ لیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم خود کتنے فرما بردار ہوتے ہیں جو ہم اپنی اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری فرما بردار ہوگی، جتنے ہم ہیں وہ اس سے کم ہی ہوگی، زیادہ تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کو آپ سمجھیے کہ حج کی یہ عبادت معمولی عبادت نہیں ہے، یہ زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ اس کو ادا کرنا ہے، تو جب موقع ملے اس کو آپ ادا کرنے کی فی الفور کوشش کیجئے۔